عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کے اندر بنی اسرائیل سے ایک اور وعدے کا ذکر کیا ہے۔ گزشتہ 83 نمبر آیت میں اور 84، 85 اور 86 نمبر آیت کے اندر بھی ہم نے وعدوں کا ذکر کیا۔ 83 نمبر آیت میں اللہ پاک نے 8 اخلاقیات کے حوالے سے جو تورات کے اندر وعدے لیے سے بنی اسرائیل سے، ان کا ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور مساکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہو، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ 8 چیزیں اللہ پاک نے 83 نمبر آیت میں بیان کی۔ اور پھر اگلی جو 3 آیت کریمہ ہیں ان کا لب لباب یہ تھا کہ اپنوں کو قتل نہ کرو اور اپنوں کو اپنے وطن سے مت نکالو، یعنی ان کو جلا وطن نہ کرو۔ اور پھر اللہ پاک نے ان آیتوں میں بیان کیا کہ جس طرح بنی اسرائیل نے سرکشی کی، ان وعدوں کو توڑا، عہدوں کو توڑا اور اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر مشغول ہوئے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بھی کوئی رسول، جب بھی کوئی نبی تمہارے درمیان تشریف لے کے آئے تو اس پر ایمان لے کے آنا ہے، اس پر ایمان لے کے آنا ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی بدبختی، ان کی سرکشی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے ان کا بھی انکار کیا، جس کو اللہ پاک نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا، کئی نبیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی اسرائیل نے ان کا کیا کیا جی؟ انکار کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آئے ہیں ان کی تعداد 4000 ہے۔ کتنی تعداد ہے جی؟ 4000 بعض روایتوں میں آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان میں سے حضرت زکریا بھی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت یوشع، حضرت اشعیاء، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر کئی نبی ان کے اندر، جلیل القدر نبی اس کے اندر، حضرت یونس بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ پاک نے اتنے جلیل القدر نبی بھیجے، لیکن وہ بنی اسرائیل نے سب نبیوں کا انکار کیا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور پھر آخر کے اندر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور ہم نے اس عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی، واضح اور کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ وہ نشانیاں کیا تھیں عزیزان گرامی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کو آنکھیں دے دیتے تھے، کوڑی کے مریضوں کو شفا دے دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور مٹی کے پرندے بنا کر ان کے اندر روح پھونک کر ان کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا، ان کو اللہ پاک نے نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ لیکن یہاں پر بات کرنا چلوں، کہتا چلوں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر آپ زبان دیکھیں تو آپ کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی نام نکلا عیسیٰ، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے محبوب کریم کو عیسیٰ کہہ کر پکارا، فرمایا تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ، غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے۔ اور دوسرے نعت کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ یعنی حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عیسیٰ کا لقب حضور علیہ السلام کو عطا کیا ہے کہ ہم بیمار ہیں، آپ طبیبوں کے طبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ہم بیمار ہیں، میرے عیسیٰ آپ دعا کر دیں، ہمیں اللہ پاک شفا عطا فرما دے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا عشق تھا۔ عزیزان گرامی، پھر اللہ پاک نے ایک اور بھی صفت ساتھ زائد ذکر کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ کی مدد کی پاک روح کے ساتھ۔ روح قدس حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کہا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں پر بھی وہ روح سے مراد روح قدس حضرت جبریل امین ہے۔ عزیزان گرامی،
روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ نبینا علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی رہتے تھے، ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہ ہوتے تھے، ہر طرح ہر لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے بطور خاص اس کو ذکر کیا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی پاک روح کے ساتھ۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اگر غیر اللہ سے حضرت جبریل امین خدا ہیں، اللہ ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تھے جبریل امین نے مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، جب بھی کوئی نبی ایسی چیز لے کر آئے، ایسا معجزہ، ایسے احکامات کو لے کر آئے کہ جو تمہاری نفس اور خواہش کے مطابق نہ ہو، تو اللہ فرماتا ہے پھر تم کیا کرتے ہو؟ استکبرتم، تکبر کرتے ہو، ففریقا کذبتم، ایک گروہ کو تم جھٹلا دیتے ہو، وفریقا تقتلون، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے کہ جس کو تم قتل کر دیتے ہو۔ یعنی کہ جب بھی کوئی نبی، کوئی اللہ کا رسول وہ احکامات لے کر آئے جو ان کے نفسانی خواہش کے مطابق نہ ہوں، جس طرح ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ فتوے پر عمل نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دل کے مطابق فتویٰ ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق نہیں، دل کے مطابق فتویٰ مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی حال قوم بنی اسرائیل کے یہودیوں کا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو احکامات آئیں وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق آئیں، اگر ہمیں کوئی فتویٰ دیا جائے وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، فتویٰ مرضی کے مطابق نہیں، فتویٰ شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہودیوں کے اس عمل کو اللہ پاک نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب کوئی رسول ایسے احکامات لے کر آئے جن کو ان کے دل قبول نہ کرتے ہوں تو پھر وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں اور انبیاء کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء کا ایک گروہ جس کو تم قتل کر دیتے ہو، اللہ پاک نے اس کو بیان کیا۔ عزیزان گرامی، یہودی بڑی سرکش قوم تھی کہ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ نبیوں کو قتل بھی کیا ہے، جن کے اندر حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی شہید کیا قوم بنی اسرائیل کے یہودیوں نے، اور حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی شہید کیا یہ قوم بنی اسرائیل کے یہودیوں نے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو احکامات بیان ہوئے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کیے دیتا ہوں، اللہ نے قوم بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ موسیٰ کے بعد کوئی بھی رسول آئے تو ایمان لے کے آنا ہے۔ عزیزان گرامی، نبوت کا باب بند ہو چکا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ سرکار علیہ السلام آخری نبی ہیں، سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عزیزان گرامی، سرکار علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب سرکار کے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اب سرکار کے دین کی جو سپردگی ہے وہ صحابہ کے پاس گئی، پھر صحابہ سے تابعین، پھر تبع تابعین، اور اب علماء اور مجددین اور مجتہدین کے پاس اس دین کی ذمہ داری ہے۔ سرکار کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرزے کی صورت میں ہو، وہ لانتی ہو، خبیث ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا یقین یہی ہے کہ سرکار آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔